الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا بیان ہوا اس مہینے محرم کے متعلق میں نے بیان کیا تھا محرم کے بارے میں. جن حضرات نے نہیں سنا وہ یوٹیوب میں لوڈ ہو چکا ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں. اب سلسلہ وہی جاری ہے کہ بچوں کی تربیت. یہ بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ آخری بیانات ہو رہے ہیں. آج جو بیان ہے وہ نشہ کے بارے میں ہے. نشہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا اور تیروں کے ذریعے جوا کھیلنا، یہ سب اعمال جو ہے جوے والے، یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان کے گندے اعمال میں سے یہ عمل ہیں. فاجتنبوہ، ان سب نشہ والی چیزوں سے، جوا وغیرہ سے آپ پرہیز کرو، دور ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. اس سے پاک کا سادہ ترجمہ مفہوم یوں ہے: المرء علی دین خلیلہ، انسان، مرد، فرد یہ اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. اچھی صحبت ہوگی تو اچھے اثرات پڑیں گے، بری صحبت ہوگی تو برے اثرات پڑیں گے. کیوں؟ یار بد بدتر از مار بد، کہ برا یار تو برے سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے، برا ہوتا ہے. جیسے سانپ سے بچتے ہیں، ہمیں برے یاروں سے بھی بچنا چاہیے. اقسام نشہ مختلف ہے. سگریٹ کا نشہ ہے، شراب کا نشہ ہے، چرس کا نشہ ہے. حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو بعض دفعہ، چھوٹی عمر کے نوجوانوں کو بعض دفعہ چھوٹے کا بھی نشہ ہو جاتا ہے. ایسا نشہ ہوتا ہے کہ وہ سارا دن 2 4 5 کین پیتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے بغیر سوڈے کے. وہ اس قسم کا نشہ نہیں ہے، لیکن ایڈکشن تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایڈکشن سے ہمیں محفوظ کرائے. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اصل میں بیشتر آغاز جو ہوتا ہے یہ سگریٹ سے ہوتا ہے، یا حقہ سے ہوتا ہے، یا گاؤں کے اندر بعض دیر حقہ پیتے ہیں تو کہتے بیٹے ذرا یہ چلم بھار دو. کیا مطلب؟
اس کا حکا تیار کر دو، اور وہ جب تیار کرتا ہے تو تھوڑا سا ایک سوٹا بھی لگا دیتا ہے، یا کہتا ہے ذرا سگریٹ لگا دو ذرا۔ دوستوں پر ایک سگریٹ ٹیسٹ کرتے ہیں کیسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پوری پیتے ہیں، حتیٰ کہ پیکج پر، حالانکہ ہر سگریٹ کے پیکج پر لکھا ہوتا ہے کہ نکوٹین زہر میں ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ، اور کہاں سے ملتا؟ یہ اپنے دوستوں کی بری صحبت سے، یا وہ والدین جو خود نشہ کرتے ہیں یا خود سگریٹ پیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے آپ سگریٹ نہ پیو۔ تو والدین ایسے بچوں کے دشمن ہیں جن کے بچے نشئی بن جاتے ہیں، اس کے بعد خود نشہ کرتے ہیں، لہذا بچے بھی نشہ کرتے ہیں۔ تو والدین دشمن ہیں، دوسروں کو ہم تہمت کیوں دیں؟ ایسے اگر والدین شراب پیتے ہیں پارٹی میں جا کر تھوڑی تھوڑی، تو بچے تو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہلکی سی، تھوڑی سی ہلکی سے پھر زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر سخت، پھر سخت، پھر برانڈ نہیں چلتا رہتا ہے۔ اور وہ چرس کی شکل ہوتی ہے جو مروانا بھی کہتے ہیں، گٹکا بھی کہتے ہیں۔ وہ یاروں دوستوں کے اندر پہلے تھوڑا سا ایسے ہی ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ یار کہتے ہیں چھوڑ یار، لے مزہ تھوڑا سا، اے دیکھو کہاں حوال میں اڑتے ہیں۔ تو آپ نے تو دیکھا ہوگا یہاں بھی بڑے آپ کو جہاز ملیں گے، پاکستان بڑے جہاز ملیں گے، یہاں سب یہ ٹرین کے اندر جہاز مطلب نشے سے دستور لیتے ہوئے ہیں۔ اور کئی عورتوں کو دیکھ کر، بہنوں کو دیکھ کر وہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، یہ بیچاری چھابے کے اندر، ٹرین کے اندر وہ سوئی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ نوجوان، خوبصورت نوجوان دیکھتے ہیں، خوبصورت بہنیں دیکھتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں، جن کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا مضمون جو عرض کر رہا ہوں ایسا حساس مضمون ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کب وہ نشے میں انوالو ہو جائے۔ یہ سلو پوائزن کی طرح نشہ کام کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ شروع میں نشہ والا چھپتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اور جب والدین کو پتا چل گیا ہے بیٹا نشہ کرتا ہے تو والدین بھی چھپاتے ہیں۔ جب آپ بیماری کو چھپائیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ لہذا بیماری بڑھتی جاتی ہے، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ والدین ظاہر نہیں کرتے بے عزتی کے ڈر سے، جلد علاج نہیں کراتے، لہذا یکدم پہ بادہ پھوٹ جاتا ہے، رشتہ داروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور ایسا دیکھا کہ نشہ والے لوگ کئی بیچارے جن کو گھر والے نکال دیتے ہیں، ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا، نہ کسی ایجنسی کے پاس جاتے علاج کے لیے، وہ بیچارے سسک کر مر جاتے ہیں، سردی میں لیتے ہوتے ہیں، وہ لوگ کمبل دیتے ہیں، ان کی آپ کی ہوش نہیں رہتی۔ اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔
اور وہ شکل نشے کی شکل میں اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے وہ نشہ شروع کر دیتے ہیں، اور نشے کے ذریعے ذمہ داری کے بوجھ کو وہ کچھ ہلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ دماغ کی کیفیت، ذہنی کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ ایک شیطانی فلسفہ طلبہ میں ہے کہ پڑھائی میں فوکس کرنے کے لیے وہ بعض پر ہلکا سا نشہ شروع کرتے ہیں، خاص کر پہلے سارا سال محنت نہیں کرتے، سارا سیمسٹر محنت نہیں کرتے، جب ایگزام کا وقت آتا ہے سیمسٹر کے آخر میں یا سال کے آخر میں، اب وہ رات دن محنت کرنا چاہتے ہیں، اب نیند کو اڑانا چاہتے ہیں، لہذا ایسے نشے استعمال کرتے ہیں جس سے نیند اٹھتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بس وہ فوجیوں کو، آرمی کے لوگوں کو ڈپریشن کی شکل میں نشہ استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں ایمرجنسی حالات کے اندر بعض دفعہ گاڑی تیز چلانی چاہتی ہے، حملے کے وقت بعض دفعہ ایسی ان چیزیں دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب فارغ ہو جاتی ہے یا ریٹائر ہو جاتی ہیں تو وہ عادتیں باقی ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ کیونکہ جب سگریٹ کے 2 کاشے لگائیں گے تو تھوڑی سی طبیعت ذرا ایکٹیو ہو جاتی ہے، تھوڑی سی شراب پیے ذرا ایکٹیو ہو جاتی ہے، دماغ ذرا تیز ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نشہ کی وجہ سے سکون ملا ہے۔ اب جب نہیں ملتا اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر ڈھونڈتا ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ بھیک مانگ کر، پیسے ہوتے نہیں پاس تو بھیک مانگ مانگ کر اپنا نشہ وہ خریدتے ہیں۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں بس وہ اپنے کاروبار بیچ دیتے ہیں، بیوی کے زیورات بیچ دیتے ہیں جوا کھیلنے کے لیے۔ جوا بھی ایک نشہ ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی سنا گیا کہ کئی لوگ اپنی بیوی کو داؤ میں لگا دیتے ہیں جوئے میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے نشہ استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص کر وہ فیملی جس میں بچوں کی سپرویژن صحیح نہیں ہوتی، والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے، بچہ رات کو باہر جاتا ہے، اس کے دوستوں کو چیک نہیں کرے اس کے دوست کیسے ہیں، ان کے بچوں کو نشئی ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ بعض دفعہ والدین بچے سے A گریڈ کا ہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں تو A گریڈ چاہیے۔ ایک بچہ اکیڈیمکلی ویک ہوتا ہے، اس میں کوئی اور ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں کرتے۔ جب بچے پہ جب پریشر ہوتا ہے تو وہ A گریڈ نہیں خاطر اس کو رات دن محنت کرتا ہے، رات دن جاگتا ہے، اور جاگنے کے لیے وہ نشے کی شکل میں کوئی چیز وہ استعمال کرتا ہے، کہ پیچھے پریشر والدین کا ہوتا ہے۔ بس برے دوست مل جاتے ہیں، برے ماحول میں بچہ چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ جب گھر میں بچے کو پیار کم ملے گا تو بچہ گھر میں وقت نہیں گزارے گا۔ جب بچوں کو والدین وقت نہیں دیں گے، بچوں سے پیار نہیں کریں گے، تو باہر سے بچوں کو کہیں پیار مل جائے گا، اور پتہ وہ پیار دینے والے کیسے ہوں۔ اس لیے اس کی خاص ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ وہ گھر جس میں والدین جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس گھر میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ بچہ نشے
کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ گھر میں اعتماد نہیں ملتا، محبت نہیں ملتی، جب دیکھتا لڑائی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنا باہر وقت گزارنا چاہتا ہے اور اس کو باہر کئی جھوٹے انکل آنٹیاں مل جاتی ہیں، شروع میں مفت میں سگریٹ پلاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی عادت پڑتی ہے کہ پیسے نہیں ہوتے تو کہ لڑکیاں اور لڑکے اپنی عزت بیچ کر نشہ خریدتے ہیں، یا ان کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بعد میں پیسہ دیتے ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ وہ آلٹرنیٹ اپنا پیسے کا انتظام کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں، رابنگ کرتے ہیں اور ڈاکے مارتے ہیں، نتیجہ تن کئی تو پھر جیل میں چلے جاتے ہیں۔ آگے سنیے، بروکن فیملی کے بچے کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، متعلقہ فیملی، اس لیے ہمیں والدین کو ہوش کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے میاں بیوی اپنا جوڑ رکھیں۔ اس سلسلے کے اندر میں بیان 4-5 کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر قیمت کے اوپر میاں بیوی قربانی کرتے ہوئے خدا کے لیے بچوں کی خاطر اپنا جوڑ قائم رکھیے، طلاق کی صورت نہ آنے دیں۔ بس فلمیں دیکھتے ہیں اور فلموں میں غلط ماڈل دیکھتے ہیں، اور ہیرو جو ہیروئن ہوتے ہیں وہ کچھ نشہ کرتے ہیں، وہ تو وقتی طور پر نشے کرتی ہیں دکھانے کے لیے، فلم کی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور نادان نوجوان جو ہوتے ہیں اس کو حق سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ویسے ہی اپنا ہیرو بننا چاہتے ہیں اور اس ماڈل کو لے کر غلط عادات میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے گانے موجود ہیں جن سے نشہ کی موٹیویشن ہوتی ہے، غلط کاموں کی موٹیویشن ہوتی ہے، اور سوسائٹی تو ہماری ایسی ہے، اگر ذرا پتہ چل جائے کہ یہ بچہ نشہ کرنا شروع کیا ہی ہے تو بجائے کہ ہم سوسائٹی کے لوگ اس کی مدد کریں، اس کو نشے سے چھڑانے کی کوشش فرمائیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو تانا دیتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اب وہ سمجھتا ہے برا تو بن ہی گیا ہوں، اب اس کو لٹھی چڑھی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لہذا وہ نشے میں اور پکا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو ایڈکٹڈ ہوتا ہے بندہ، وہ تو مدد کا مستحق ہوتا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ امت کے بچے جو ہمارے بچے ہیں، اور ایک اور سب سے بڑی ایڈکشن ہے کہ بعض دفعہ بعض نوجوانوں کو محبت ہو جاتی ہے، کوئی لڑکی اچھی لگنی شروع کر دیتی ہے، اس کا اسیر، اس کا قیدی ہو جاتا ہے، لیکن وہ مل نہیں سکتی، تو نتیجہ کیا؟ محبوب کے ترک ہونے میں، محبوب کے نہ ملنے میں وہ بیچارہ اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے نشے والی راہ اختیار کرتا ہے۔ بعض بڑے لوگوں کو اپنی میچ کے بڑے لوگ نہیں ملتے، ان کو تنہائی میں عشق ہو جاتا ہے، اور تنہائی کے اندر رہ کر انسان بعض دفعہ ہلکے سے نشے میں جا ڈوبتا ہے، اور آہستہ آہستہ نشہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آئیے چند ایک علاج بتائیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آئیے علاج بتائیں۔
پہلے تو یہ وجوہات جو میں نے عرض کی ہیں اوپر، ہر نشے والے کی وجہ مختلف ہوتی ہے، تو ان وجوہات کو ہمیں تلاش کرنا ہے کس وجہ سے یہ بچہ میرا یا میں خود اس بیماری، نشے والی بیماری میں ڈوب رہا ہوں۔ اس کو سوچنا پڑے گا، اینالائز کرنا پڑے گا، اور لہذا بہترین کہ آرگنائز حل جو ہے وہ اسٹیٹ کی ایجنسیاں موجود ہیں، لوکل ایجنسیاں موجود ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر کوچ موجود ہیں، کوچنگ ہوتی ہے باقاعدہ، اور کاؤنسلر ہوتے ہیں، ہائی اسکول میں گائیڈنس کاؤنسلر ہوتے ہیں، اور ایسے کاؤنسلر اسپیشلسٹ بھی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں جو کہ بچے کو جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کی وہ پوری کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ لہذا ہائی اسکول کے بچوں کو اسکول کے کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے، اور اپنے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے، اور کالج کے بچوں کو اپنے کاؤنسلر یا ڈرگ کاؤنسلر جو کالج میں ہوتی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر مدد لینی چاہیے۔ ہم والدین غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کو پتہ چل گیا کہ بچہ نشہ لیتا ہے، بجائے اس کا علاج کرانے کے اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اور بس بیوقوف فیملی ہوتی ہے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ سچ بتائیے کیا اس کا حل ہے؟ اب تو بالکل بے یار و مددگار ہو گیا، اب تو گلی میں ہے۔ ہمیں ہوش کرنی چاہیے، فیملی کو چاہیے اس کو ایسی تربیتی سینٹر میں لے کر جائیں جہاں نشہ والے کی مدد کی جاتی ہے۔ ہر فیملی کا فیملی کاؤنسلر ہونا ضروری ہے، اور یہ یاد رہے کہ نشہ کو ترک کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے بہت بڑی ول پاور چاہیے، اور اس ول پاور کو بنانے کے لیے والدین کو خاص کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ول پاور بنانے کے لیے اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ نشے سے ول پاور کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ ول پاور کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ آپ ڈنڈے کے زور سے نہیں، جب اس کے خود احساس پیدا نہیں ہوگا، ول پاور پیدا نہیں ہوگا، نشہ کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ بچے کے اندر، ایسے نوجوان کے اندر ہمیں پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کو بڑھانا ہوگا، اور محبت سے اس کا سہارا بن کر اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اور اس کو اپنے ساتھ چلانا ہوگا۔ اور اگر کوئی اس کے مزاجی میں، جیسے پہلے میں عرض کیا ہے، کوئی پھنس چکا ہے تو اس کو اس کے حقیقی کی طرف حکمت کے ساتھ موڑنا پڑے گا۔ اللہ کا عشق، نبی کا عشق، قرآن کا عشق وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے اسی لائن کے عشق والوں کی صحبت میں، اس کو اہل اللہ کی صحبت میں اس کو جانا پڑے گا۔ کیونکہ ایک دفعہ وہ نشے والا کنڈا بدل گیا، جب وہ ٹرن لے لیا اس نے، وہ مصنوع اس کے مزاجی کو اس کے حقیقی میں سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، باشعور انسان زیادہ پسند ہے جو اپنے خود فیصلے کرے۔ وہی ول پاور بات ہے کہ اس کو اس قابل بنائیں
کہ بچہ خود اپنا فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ کرنے میں مدد کریں، اس کو اس کے پالتے پر نشے کا نقصانات کو آگاہ کرنا ہوگا. اور جیسے کہیں بھائی جیسے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ تو، اور نماز نہیں پڑھیں کیا ہوگا؟ قرآن کا صاف حکم ہے. تو اس لیے اس کو اب اسٹیٹ کے اب ہاٹ لائن کے ٹیلی فون مل جاتے ہیں، 800 کے نمبر مل جاتے ہیں، اس پہ کال کیا جائے اور محبت سے زبردستی ان کو، ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو زبردستی محبت پیار سے ان کو ایسے سینٹروں میں لے جایا جائے اور ان کا علاج کروایا جائے اور متواصل ان کی نگرانی کی جائے. یہ چند ایک گزارشات تھیں اس نشے کے بارے میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوستوں کا خاص خیال رکھیں. ہمارے بچوں کے دوست کون سے ہیں؟ بچوں کو دینی مزاج میں لے جایا جائے، نیک بھاؤ میں لے جایا جائے، علماء کرام کی صحبت میں لے جایا جائے، اللہ والوں کی صحبت میں لے جایا جائے. اور وہ تبھی ہوگا اگر والدین خود بھی مسجد میں باقاعدہ جایا کریں اور اپنے بچوں کو لے کر جایا کریں. کہ میں تو کہا کرتا ہوں بھائی کم 1-2 نمازیں تو، عشاء کی نماز تو ہر فیملی امریکہ کے اندر کم سے کم پوری فیملی جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے. نیو یارک کا تو پتہ نہیں ہے، باقی اسٹیٹوں کے اندر اتنی بڑی مساجد ہیں اور عورتوں کا اور بچوں کا اسپیشل انتظام ہوتا ہے باقاعدہ. وہاں جا کر نماز پڑھیں اور دینی مجالس سنیں اور والدین کی دعا بچوں کا حق میں قبول ہوتی ہے اور والدین بچوں کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سے درخواست ہے، میرا بیٹا مولانا رضوان احمد کھوکھر بیمار ہے، ہسپتال میں ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ علماء کرام جو ہے ان کی ہمیں ضرورت ہے اور امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. باقی جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. دوسرا بہت ضروری اعلان یہ ہے کہ امید ہے کہ ہفتے کے روز 10 محرم عاشورہ کا دن ہوگا، لہذا ہفتے کا روزہ اور جمعے کا روزہ رکھنا چاہیے، یا ہفتے کا روزہ اور اتوار کا روزہ رکھنا چاہیے. 9 محرم، 10 محرم یا 10 محرم اینڈ 11 محرم 2 ریکمینڈڈ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اگر ہم روزہ رکھیں گے 10 محرم کا، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ، اس سال کے گناہ ہمارے معاف فرما دے گا اور اس میں بڑی برکتیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں ہماری فیملی کے اوپر خوشادہ کرنا چاہیے. اور یاد رکھے پہلے میں نے ہدایات دی تھی کہ ہمیں سوز حسین منانا چاہیے، عشق حسین منانا چاہیے، قربانی حسین منانا چاہیے، نہ کہ ماتم حسین منانا چاہیے. کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی امت بھول نہیں سکتی. شاہ است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندار دست در دست جدید، حقق بنائے لا الہ است حسین. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے اور حق کے لیے ہر کسی کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.